الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على ياسين وطه بالقاسم محمد ولقد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین پھر بھی معطر کرو زبان والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المشرفین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سيما على بقية الله العظم الذي برقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى عليه على فتحية والثناء روحي وارواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد حمد و ثنا ہے اس اللہ کا جو حمد و ثنا لائق ہے اور درود السلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ اور پاکیزہ بندوں پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی کہ وہ جزو نماز کا کہ مجلس ترحیم ہے موت کی مجلس ہے تو اس میں ایسا ہی بیان ہونا چاہیے کہ ہم خود سب مل کر بھی اپنی موت کے لیے تیاری کر سکیں کوئی لمبا چوڑا کتاب نہیں چاہیے گزارشات ہیں جو عرض کرنی ہے اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ بیان کروں پروردگار عالم پہلے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے ثواب پڑھے محمد والے لاتعداد نعمتیں پروردگار عالم نے انسان کو عطا فرمائی اتنی نعمتیں ہیں خدا و تعالیٰ کی کہ دو جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے حضرت انسان اگر تو جدید ترین دور میں جا کر بھی میری نعمتوں کو کیلکولیٹ کرنا چاہے تیری زندگی خطبت الہیہ اختتام پذیر ہونے والی انسان کی عقل کوتاہ ہے انسان کی عقل محدود ہے محدود عقل میں لامحدود کی نعمتیں نہیں آ سکتی اس لیے انسان مجبور محض ہے کہ وہ تسلیم کرے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فہرست بنائے جتنی وہ گن سکتا ہے گنے ایک فہرست بنا لے اور اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر یہ ارادہ کرے میں اللہ کی ہر نعمت پر ایک سجدہ کروں گا یعنی نعمت خدا کی گنتا جاؤں گا اور اس پر سجدے شکرانے کے طور پر تو امام فرماتے ہیں ایک سانس وہ ہے جو اندر جاتا ہے اور ایک سانس وہ باہر آتا ہے جو اندر گیا ہے وہ باہر انسان مر جائے اور جو باہر والا ہے وہ اندر نہ جائے پھر بھی موت ہو جائے سانس اندر جاتا ہے پھر باہر آتا ہے تو نظام زندگی چلتا ہے امام کہتے ہیں اس سانس کی تکمیل پر انسان کو اور انسان کی ساری زندگی وہ اسی سانس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ انسان مجبور لیکن خداوند تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں تھوڑی نعمت دیتا ہوں شکوہ نہ کرو اس تھوڑی پر شکر کرو اللہ قسم اٹھاتا ہے اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ
تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ تم شکر بڑھاتے جاؤ، تم شکر میں اضافہ کرتے جاؤ، میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں. اور کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے نعمت نہیں دی. کوئی ایسا انسان کہے کہ مجھے تو خدا نے کچھ نہیں دی، کوئی ایسا نہیں ہے. نعمتیں اللہ نے سب کو دی ہیں، شکر کی توفیق اللہ کسی کسی کو دی. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کلما قلت لک الحمد وجب علی ذلک لک الحمد. اے اللہ تو زین العابدین کو نعمتیں دیتا ہے اور پھر زین العابدین ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہے، اور جب تیری نعمت پر کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ شکر ادا کرتا ہے. کیوں؟ یہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی مجھے تو نے دی. اللہ کی توفیق کے بغیر انسان شکر بھی. آؤ بس 4-5 منٹ میں فہرست بنا لو کہ اللہ نے کیا کیا دیا ہے آپ کو. سب سے پہلے صورت انسان بنایا، بندر بنا دیتا، گدھا بنا رچ بنا، کوئی اور مخلوق بنا دیتا، اس کے خلاف آج ممکن ہے احتجاج. یہ اس کا لا تعداد شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا. اور قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ نے لا تعداد مخلوقات خلق کی ہیں. کسی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد خدا نے فخر نہیں کیا کہ میں نے یہ مخلوق بنائی ہے، لیکن جب انسان کو خلق کیا پھر اپنی تعریف خود کی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، مجھ سے بہتر کون بنا سکتا. اللہ نے خود کی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، مجھ سے بہتر خالق ہو ہی نہیں سکتا. میں نے انسان بنا دیا. انسان کو اللہ نے زمین میں اپنا نمائندہ بنایا. امیر المومنین فرماتے ہیں اے انسان کیا تو سمجھتا ہے کہ تو سر سے لے کر پاؤں تک ایک جسم ہے؟ نہیں، فی کنتب عالم الاکبر، تیرے اندر اللہ نے کائنات تیرے ذریعے اللہ کائنات کی پہچان کرواتا ہے. سب سے پہلا انعام اس نے صورت ہے. دوسرا انعام یہ ہے کہ انسان بنا کے اس نے بے مہار نہیں چھوڑا. ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کا امتی ہونا صرف انسانوں کے لیے نہیں، نبیوں کے لیے بھی. کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. وہ نبی عطا کیا جس کے بارے میں خدا خود فرماتا ہے میرے نبی کل قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا تو نبیوں کا گواہ ہوگا، تو انبیاء کا گواہ بن گیا. یہ دوسرا انعام ہے جو اللہ نے ہمیں سید الانبیاء کا امتی بنایا ہے. امت پیغمبر ہونا. ہم ایک سوال کرتے ہیں عموماً، کوئی سید ہے تو اس سے کہتے ہیں آپ سید ہو کہ امتی ہو. سوال کر، یہ سوال غلط ہے. سوال ہی ہونا چاہیے کہ سید ہو کہ غیر سید ہو. کیا سید پیغمبر کی امت میں شامل نہیں؟ اگر سید امت میں شامل نہیں ہے تو نہج البلاغہ میں علی محمد کا امتی ہونے کیوں کر رہا ہے؟ فخر کر رہے ہیں کہ میں سید الانبیاء کا صلوات پڑھے محمد محمد. تعظیم میں سادات کو امت سے خارج نہ کرو. سید ہو یا غیر سید ہو، یہ سوال ٹھیک ہے. یہ بات مسلم ہے کہ سادات اعظام ہر صورت میں عام مسلمانوں سے افضل ہے. لیکن یہ سوال غلط ہے. سید الانبیاء کا امتی ہونا یہ بڑا فخر ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا امیر المومنین یہ فرماتے ہیں نا عبد من عبید محمد، لوگوں میں غلام محمد ہوں. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اب علی کی فضائل زیادہ پڑھتے ہیں، نبی کے فضائل کم پڑھتے ہیں. نہیں، یہ قسمتی ہے. علی زیادہ بیان کر کے دنیا کو بتاتے ہیں جس کا غلام اس عزت کا مالک ہے، اس کا سردار کس یہ دوسرا انعام ہے
یہ اس نے ہمیں سید الانبیاء کا تیسرا انعام. وہ میں کہتا ہوں سارے انعامات اپنی اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن یہ انعام خداوندی کیا ہے؟ وہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من وجدا فی قلبہ بردہ بن اہل البیت فلیشکر امہ، جو اپنے دل کے اندر آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے، اللہ کے شکریہ سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ، اللہ کے شکریہ سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے جس نے امانت میں خیانت نہیں کی. ٹھنڈک نہیں پڑتی. آپ پردیس میں ہیں تو کسی جھونپڑی پر بھی آپ کو علم نظر آ جائے تو دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے. یہی بہن امام بیان یہ بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے، انسان ہونا، سید الانبیاء کی امتی ہونا اور محب اہل بیت ہونا. ہم ناز کرتے ہیں، بس آخری پیغام کی بات، ناز کرتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، چوکوں میں بیٹھتے ہیں، ڈیروں میں بیٹھتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے جیسے ہادی ہمیں دیے ہیں اللہ نے ایسے کسی اور کو نہیں دیے، اور ناز کرنا بھی چاہیے. ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ لوگوں نے اپنے راہبر خود بنائے ہیں، ہمارے اللہ نے ہمارے راہبر خدا نے منتخب کیے ہیں. بس بات یہ عرض کرنی ہے کہ جس طرح آپ ہر جگہ بیٹھ پر ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے جیسے ہمیں دیے ہیں کسی اور کو نہیں دیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ راہبر پہ ناز کریں؟ راہبر کو بھی یہ حق ہے کہ آپ کے کردار پر ناز کریں، اپنے آپ کو بھی بنائیں. ہر انسان اپنی خوبیاں خامیاں جانتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان کبوتر کی طرح چشم پوشی کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر میں کتنا سچا ہوں، میں کتنا جھوٹا ہوں، میں کتنا مومن ہوں، میں کتنا منافق ہوں. ہر انسان کی جنت جہنم اس کے پاس ہے. ہر انسان کی جنت. میں نے کہاں جانا ہے؟ میری ساری زندگی شیشے کی طرح میرے سامنے ہے. آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ کی زندگی آپ کے سامنے ہے. لہذا اللہ سے جو لگاؤ اس زندگی کو دیکھ کر کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ گناہگار ہیں تو وہ کریم ہے. امام صادق فرماتے ہیں رات کے پچھلے پہر اٹھو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اتنا گریہ کر لو کہ تمہاری آنکھ سے اتنا پانی نکل آئے جس سے مچھر کا پر گیلا ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کی پچھلی کتاب ختم کر. اس کی پچھلی کتاب ختم کر دو. یہ نئے سرے سے یہ کیا ہے؟ یہ محبت اہل بیت کا شرف ہے. امام نے فرمایا ہمارا دشمن بیت اللہ کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے بھی خدا سے معافی مانگے، خدا معاف نہیں کرتا. اور ہمارا محب رات کو اپنے بستر پر جا کر اپنے سارے دن کا تجزیہ کرے، جمع تفریق کرے، کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں کوتاہی ہوئی ہے، کہاں گڑبڑ ہوئی ہے. امام فرماتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی ٹھنڈی آہ نکل جائے، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے. ماشاءاللہ. اور کل قیامت کے دن میں نے پڑھا ایک حدیث میں کہ جب نام اعمال دیا جائے گا ہم جیسے گناہگاروں کو تو کہیں گے یا اللہ یہ تو میری کتاب نہیں ہے. اور پروردگار کی یہ تیری کتاب ہے. یا اللہ ٹھیک ہے میری کتاب ہے، یہ تو کام میں نے کیے ہی نہیں ہے، یہ نیکیاں میں نے انجام ہی نہیں دی جو اس میں لکھی ہوئی ہیں. آواز پروردگار کی یہ تیری کتاب ہے. جب تو رات کو بستر پر جاتا تھا اپنی برائیاں یاد کر کے علی اور اولاد علی کی ولایت کا واسطہ دیتا تھا، میں تیرے گناہوں کو ماشاءاللہ وہ مہربان ہے. ایک چیز سے بچو، وہ کیا ہے؟ وہ غیبت ہے. آیحب احدکم ان یاکل اللحم اخیہ میتا، کیا خدا فرماتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، تم نہ پسند کرتے ہو. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو غیبت میں مبتلا نہیں. غیبت ہوتی کیا ہے؟ غیبت ہوتی ہے کہ بندے میں وہ خامی پائی جاتی ہے، اگر اس میں پائی نہیں جاتی ہے تو ایک الزام ہے، اس کی سزا اور ہے. ایک ہے کہ اس میں خامی پائی جاتی ہے تم اس پر نشر کرتے ہو، تم لوگوں کو بتاتے ہو. امام الانبیاء نے فرمایا من ستر مومنن ستر اللہ یوم القیامہ. آج مومن کے عیب تم چھپاؤ، قیامت کے دن رحمان تیرے عیب. واہ 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 ماشاءاللہ.
جب تم کسی خلیل جبران فلسفی ہے بہت بڑا جبران کا، اس نے کہا جب تم کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہو تمہاری 3 انگلیاں تمہاری طرف ہوتی ہیں۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا کردار دیکھو کہ آپ کہاں کھڑے ہو، پھر غیبت کرو۔ یوم تبلی السرائر، اگر آج غیبتیں کی، آج جوئی کی، قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن تمہارے مکروہ چہرے ظاہر کر دیے جائیں گے۔ باپ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبتہ و بنیہ، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی، کیوں؟ گندے چہرے جب ظاہر ہوں گے تو بیٹا باپ سے نفرت کرے گا، اتنا گندا باپ۔ بیٹا باپ سے نفرت کرے گا، زوجہ شوہر سے نفرت کرے گی، اتنا پلید شوہر۔ اس سے پہلے کہ اس دن ذلیل ہو جاؤ، دنیا میں موقع ہے، غیبت کو ترک کرو اور اپنے آپ کو سنوارو، تاکہ معصوم فرماتے ہیں تمہاری موت آسان ہو سکے۔ آل محمد کی شفاعت اس کو ہوگی نصیب جو دوسروں کے عیب بیان نہیں کرتا، دوسرا بندہ آل محمد کی شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی اس کو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کل قیامت کے دن مل جائے گی نام اعمال، کسی کو دائیں ہاتھ میں، قرآن کہتا ہے اور عقائد اہل بیت میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا اور وہ گردن نہیں رہے گا۔ جب قبر سے باہر آئے گا کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ کوئی استاد بیٹھا ہوگا، ویسے تو ہماری ساری قوم میں استاد ہے، کوئی ٹیچر بیٹھا تو کیا ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ حل کیا ہوا پرچہ بچے کے سپرد کر دیا، خود ہی چیک کرو اور خود ہی نمبر لگا؟ کبھی ایسا ممکن ہوا ہے؟ نہیں۔ پیپر بچہ حل کرتا ہے اور نمبر، قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ حل کی ہوئی کتاب جو زندگی کیا ہے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو، اور آواز پروردگار ہے کہ اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھو اور اپنے نمبر خود ہی لگاؤ۔ واہ 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 واہ۔ اس کو چیک کرو، اس کو کھولو، جہاں جانا ہے خود ہی چلے جاؤ۔ آپ کو کھولنے کا کتاب کہے گا یہ انسان چلاک ہے، کہے گا نہیں سعادہ میں کتاب، میرے اللہ یہ میری کتاب ہی نہیں۔ آواز پروردگار کی یہ فرشتے گواہ ہیں، یہ تیری پروردگارہ یہ میری کتاب ہے نہیں، انی لارا فی حسناتی، اگر میری کتاب ہے تو میری وہ نیکیاں کدھر گئی؟ میری تہجد، میری نماز، میرا روزہ، میرا ماتم، میری عزاداری، میرا گریہ، وہ تو اس میں آئی نہیں ہے۔ آواز پروردگارہ کی تیری کتاب ہے، یہ تیری کتاب ہے۔ ان ربک لا یضل ولا ینسا، نہ تیرا خدا بھولتا ہے نہ تیرا خدا بھٹکتا ہے۔ واہ واہ واہ، تیری کتاب ہے۔ پھر انسان کہے گا ٹھیک ہے یا اللہ تو بھی کہہ رہا ہے، تیرے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، بس مجھے یہ بتا دے انی لارا فی حسنات، کو میری نیکیاں کدھر گئی؟ وہ میرے نیک اعمال کدھر گئے؟ آواز پروردگار آئی، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے معصوم کا فرمان سنو جو اللہ تعالیٰ جواب دے گا۔ ذہب عملک باغتیاب الناس، وہ جو چوکوں اور ڈیروں پہ بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا نا، وہ غیبتیں سارا معاملہ معصوم فرماتے ہیں اگر تم کسی کی غیبت کرتے ہو اور وہ عیب اس میں نہیں پایا جاتا، اگر اس میں پایا جاتے ہو تم غیبت کرتے ہو، تمہاری ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں۔ مولانا محمد علی جوہر کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے تھے میں اپنا تو غیبت کرتا ہی نہیں، اگر میں نے کی بھی تو اپنی ماں کی کروں گا تاکہ میری نیکیاں میری ماں کی کام آئے۔ جو غیبت کرتا ہے زندگی میں جب قیامت کے دن قبر سے باہر آئے گا اس کی کتاب صاف ہو، کہے گا یا اللہ میری نیکیاں کدھر گئی؟ آواز پروردگار کی جو مومنین کی غیبتیں کرتا تھا وہ غیبتیں سارا معاملہ خراب کر دی ہیں۔ دنیا میں دوسروں کو چھپاؤ، فائدہ کیا ہوگا؟ معصوم نے فرمایا پہلا فائدہ ہوگا موت آسان ہو جائے گی، ماشاءاللہ موت آسان ہو جائے گی، اور جب موت آسان ہو جائے گی دوسرا فائدہ یہ ہوگا کل قیامت کے دن جب قبر سے باہر آؤ گے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر جب نام اعمال دائیں ہاتھ پر دیا جائے گا تو پھر پلے صراط پر ایک ہستی کھڑی ہوگی جس کی تمہیں شفاعت نصیب ہوگی، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جنت ہم کہتے ہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں،
जहन्नम के लिए ये नारा तो बिल्कुल 100% ठीक है, 110% ठीक है कि या अली हम तेरे हैं जहन्नम के लिए। और बच्चे ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं 1000 मर्तबा कहूँ या अली हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, कोई फायदा नहीं। फायदा उस वक्त है जब अली की आवाज़ है। जब मौला अली फरमाए कि हाँ तू मेरा है, और ये जो जन्नत और जहन्नम की तकसीम होनी है ना, ये तेरे और मेरे पे होनी है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से साहिब ने पूछा, मौला ये जो जन्नत और जहन्नम की तकसीम करेंगे आपके दादा अली, ये किस तरह करेंगे? ये पैगंबर ने फरमाया या अली तू जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेगा, तो अली जन्नत जहन्नम किस तरह तकसीम करेंगे? तो मौला ने जवाब दिया, एक तरफ जहन्नम एक तरफ जन्नत, दरमियान में खुले वहां खड़े हो गए अमीर मोमिनीन। जब कोई बंदा उस पुल से गुजरने लगेगा, अमीर मोमिनीन जन्नत से नहीं जहन्नम से खिताब करेंगे, खुजी है आज़लक बदुई है आज अली, इसको पकड़ ले ये तेरा है, इसको छोड़ दे ये मेरा है। बचना उसने है जिसको अली कहे मेरा है, मेरा है। तो अली किसको अब मेरा कहेगा? बेनमाज को, शराबी को, बद किरदार को? जी नाराज हो गए? नहीं, अली जिसको कहे ना ये मेरा है, कोई सलमान बनता है, अबूजर बनता है, मिक़दाद बनता है और मालिक अश्तर बनता है। मालिक के मुतालिक फरमाया मल मालिको वमा अदराका मल मालिको, तुम्हारी अकल से बाला तर है मालिक का मकाम। मालिक अली की निगाह में वो मकाम रखता है जो अली मोहम्मद की निगाह में सवारे बनाए, जहाँ खामी है उसको दुरुस्त करें, और अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। नमाज मामूली नहीं है, नमाज मजाक नहीं है। जो पढ़ता है वो तकब्बुर न करे, जो नहीं पढ़ता वो बगावत न करे। जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज की है, तो फिर मिसाला देंगे जो और किनिया नमाजा पढ़िया क्या साहब का आपने कुत्ते किनिया नमाजा पढ़िया, कुत्ते ने किनिया वाजिब नमाज। अल्लाह ने इंसान की तखलीक में फख्र किया है, कुत्ते की तखलीक में फख्र किया है। तो और बेनमाज है, और बेनमाज नहीं है। जब अमीर मोमिनीन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के जोड़े की लगाम में हाथ डाला, इमाम को रोका, इमाम ने एक जुमला फरमाया, फकलत कौमुक, तेरी माँ तेरे मातम। माशाअल्लाह, इंसान हर गल बर्दाश्त करता है। जवाब दे मां, सिर्फ नजर झुका के कहते मौला तू सद मेरी मां माफ लेना, तुम्हारी मां की शान है सिवाय दुरूद सलाम। हाय 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 वाह वाह वाह, क्या सलाम में बड़ा खूबसूरत आख्या है। और ने शाह औलाद का रास्ता नहीं रोका, क्या हुआ राही पता पूछा। नमाज मजाक नहीं, अगर न मजाक होती नमाज तो हुसैन उतरा की अल्लाह शान खड़ा हो गया। छोड़िए नमाज, मेरा और आपका नमाज पढ़ना आसान है। गर्मी हो ठंडा पानी, सर्दी हो गर्म पानी, मस्जिद की छत के नीचे पंखे के नीचे खड़े होकर नमाज पढ़ना आसान है, और अली अकबर की लाश में खड़े होकर